اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ محترم مصلیان کرام، جیسا کہ کل کے درس میں آپ لوگوں کو قربانی کے جانور، چاہے وہ خصی ہو، گائے ہو، مینڈا ہو، دمبا ہو، اونٹ ہو، اور وہ دیگر امور جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے متعلق فرمایا، تو کون سی دعائیں پڑھنی چاہیے، اللہ کے رسول سے کون سی دعائیں ثابت ہے، کتنی دفعہ ثابت ہے۔ مختصراً میں نے کل ایک حدیث پیش کی تھی اور ایک دعا سکھائی تھی۔ میں دوسری دعا انشاءاللہ ابھی بتاؤں گا۔ اس سے قبل میں سامعین سے مسلیان سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کل کی دعا کون سی تھی جسے کر دینے سے، جسے پڑھ دینے سے وہ کفایت ہو جاتی ہے، کافی ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلے میں سامعین سے اور مسلیان سے متوجہ چاہتا ہوں، پہلے پوچھنا، سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کل کی دعا کون سی سکھائی گئی تھی، بتایا گیا تھا؟ صرف بسم اللہ، صرف بسم اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف بسم اللہ پڑھ کر جانور کو ذبح کیا۔ بسم اللہ کے آگے والے الفاظ میں نے نہیں سکھائی، بلکہ بسم اللہ والی حدیث آپ کے سامنے پیش کی تھی۔ آج چلتے ہیں بسم اللہ والی اگلے والی حدیث، جو بسم اللہ سے آگے ایک اور الفاظ آتے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ صحیح مسلم کے اندر امام مسلم رحمہ اللہ لائے ہیں، حدیث نمبر 1966 1966 کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے ہیں، دو مینڈوں کو اپنے قریب کرتے ہیں اور بسم اللہ وسمع وکبر، اللہ کے نام لیتے ہیں، بسم اللہ، پھر کیا کرتے ہیں؟ تکبیر بیان کرتے ہیں، اللہ اکبر، بسم اللہ واللہ اکبر۔ کل کے الفاظ تھا صرف بسم اللہ، آج کے الفاظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دو مینڈوں کے کیسے ذبح کیے؟ وسمع وکبر، اللہ کے نام لیے، بسم اللہ، وکبر، ان کی بڑائی بیان کی، یعنی بسم اللہ واللہ اکبر۔ یہ دوسری دعا ہوگی۔ کل کی دعا بسم اللہ کافی تھا، اور کل میں تفصیلی میں یہ بتایا بھی تھا کہ بسم اللہ کتنی دفعہ پڑھنا چاہیے۔ حدیث میں صرف بسم اللہ کے الفاظ ایک ہی دفعہ آیا ہے، ایک ہی دفعہ آیا ہے، نہ آگے نہ پیچھے مرتن کا لفظ آیا ہے، نہ اخرى کا لفظ آیا ہے، نہ ثانیتن کا لفظ آیا ہے، نہ ثلاثتن کا لفظ آیا ہے۔ بسم اللہ بھی آپ کو ایک دفعہ پڑھنا ہے۔ اگر آپ بسم اللہ نہ پڑھنا چاہتے ہیں اور دوسری دعا کو آپ لینا چاہتے ہیں تو بسم اللہ واللہ اکبر۔ یہ صحیح مسلم حدیث نمبر 1966 کی حدیث ہے۔ ایک اور تیسری دعا، تیسری کلمات کیا ہے؟ اب کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میں جانور ذبح کر رہا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ میرا نام آئے، میرا نام آئے اس میں۔ صحیح مسلم، امام مسلم رحمہ اللہ اپنی کتاب کے اندر حدیث نمبر 1966 بھی پیش ہوئی تھی، 1967 کے اندر امام مسلم رحمہ اللہ نے لایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حکم دیتی ہے کہ اے عائشہ آپ چھری لائیے، چھری لائیے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھری دیتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور حکم دیتے ہیں کہ اگر آپ چھری دے رہی ہو تو اسے صحیح سے پتھر میں لگڑ کر یا پجا کر، جسے ہم عام لفظ میں کیا کہتے ہیں، عرف عام میں پجا کر کے تیز دھار چھری لے آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اما عائشہ کو حکم دے رہے کہ اسے اور تھوڑا سا دھار کو تیز کر کے ہمیں دیجیے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اما عائشہ دیتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ اللہم تقبل من، اپنے نام لیتے ہیں علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس شخص کے جنہوں نے استطاعت نہ رکھی قربانی کی، اللہ اس کے نام سے بھی میں قربانی کرتا ہوں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات تھے۔ لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں بھی جانور میں خریدا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ میرا جانور میرا نام بھی آئے، تو آپ کو بس اتنا پڑھنا بسم اللہ، کیا پڑھنا؟ بسم اللہ اللہم تقبل من، پھر اس کے بعد جو نام ہے آپ کو وہ نام لے لینا ہے۔ گائے میں 7 حصہ ہے، گائے میں 7 حصہ ہے، تو بسم اللہ اللہم تقبل من محمد ریان، محمد عفان، محمد عثمان، محمد جو بھی نام آئے سارے نام کو ایک باری باری نام لے لینا ہے تو وہ کفایت کر جائے گا۔ یہ امام مسلم رحمہ اللہ اپنی کتاب کے اندر لائے۔ اب یہ باب جو ہے نا، جو جس کتاب کے اندر لائے اور باب جو باندھا گیا ہے، باب ہے کہ اپنے قربانی، اپنے جانور کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا ایک مستحب عمل ہے، مستحب عمل ہے، بہتر عمل ہے۔ جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کو پیش کرتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں، وہاں پر یہ کہتے ہیں کہ لوگوں کوشش کرو خود سے کرنے کو، کوشش کرو خود سے کرنے کو۔ میں برابر جمعے سے لے کر آج ابھی بھی یہ میں برابر آپ لوگوں کو کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ ایک حدیث آپ کے سامنے آپ کے ذہن نشین ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل خود یہ رہتا تھا اور لوگوں کو یہ کہتے تھے کہ فل یذبح، آپ خود ذبح کرے اپنی جانور کو، اپنے جانور کو خود ذبح کرے۔ 3 دعا ہوئی نا، ایک ہوا بسم اللہ، ایک ہوا بسم اللہ واللہ اکبر، 2 دعا۔ تیسرا بسم اللہ اللہم تقبل من، پھر نام لے لینا۔ چوتھی دعا جو ہے، بعض حضرات اسی کے زیادہ قائل ہے، کتاب کو کھولتے ہیں، اگر وہ خود نہیں پڑھ پاتے ہیں تو عالم کو بلاتے ہیں یا پڑھے لکھے حضرات کو بلاتے ہیں، اور انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، بہت لمبی دعا ہے، یہ دعا کو پڑھ کر کے ذبح کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے، حالانکہ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے، لیکن اس میں علامہ زبیر علی زئی رحمہ اللہ اس کی سند کو ضعیف قرار دی، اور اسی طرح سے علامہ البانی رحمہ اللہ، شیخ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کی سند کو ضعیف قرار دیا گیا، اور یہ حدیث بالکل ابو داؤد میں آیا ہے، اور یہ بہت لمبی حدیث ہے۔ اللہ رب العالمین ان عند اللہ الاسلام، جو اسلام ہے نا، جو آپ کے پاس جو دین اسلام کو ہوتا ہے بالکل سہل ہے، بالکل آسان ہے، ہم خود اسے مشقت میں پیش کرتے ہیں، مشقت میں لے آتے ہیں۔ حالانکہ دعا کوئی بڑی دعا نہیں تھی۔ ابھی میں نے جو کتابوں میں سب سے اول کتاب آتا ہے بخاری، اس کے بعد آتا ہے مسلم، 3 حدیث میں نے بخاری کی اور مسلم کے میں نے پیش کی، اور جو چوتھی حدیث جو بہت لمبی حدیث ہے، جس کے لیے انسان کو کیا ہے نا، اس کے لیے جانور کو روک لیتے ہیں اور پھر عالموں کو کھوجنے میں تلاش کرنے میں لگ جاتے ہیں، حالانکہ یہ عمل بھی درست نہیں ہے۔ اگر آپ کی جانور تیار ہے تو فوراً آپ چھری تیز پھیلائیں، تیز کرائیں اور بسم اللہ پڑھ کر کے جانور ذبح کر دیں، نہ کہ یوں ہی جانور کو تڑپائیں نہیں۔ اب رہا مسئلہ، انسان کیا کرتا ہے کہ بسم اللہ کو 2 مرتبہ پڑھتا ہے، 3 دفعہ بھی پڑھ لیتا ہے۔ بعض اوقات اور جو دعا ہم نے سکھائی ابھی، بسم اللہ اللہ اکبر اللہم تقبل من، اس کو بھی انسان 3 دفعہ 2 دفعہ پڑھتا ہے۔ تو حدیث میں ایک ہی دفعہ آیا ہے کہ 1 دفعہ پڑھ لے تو کفایت ہو جائے گا۔ اب ایک اور حدیث سنیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس کسی نے کوئی ایسا عمل کیا، جس کسی نے کوئی ایسا طریقہ اپنایا، کوئی ایسا دعا پڑھی جس کا طریقہ ہم سے ثابت نہیں ہے، ہم نے نہ کسی صحابہ کو تعلیم دی ہے، نہ ہم نے کسی کو بتایا ہے، نہ ہمارے یہ عمل خود کرا، تو فہو رد، وہ عمل قابل مردود ہے، وہ عمل آپ کے منہ پر مار دیا جائے گا، وہ عمل آپ کے منہ پر مار دیا جائے گا۔
تو محترم سامعین، امید کرتا ہوں کہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ یہ 3 جو دعائیں یہ آپ ذہن نشیں کر لیں، بہت آسان دعائیں، انشاءاللہ کل کے درس میں میں ہو سکتا ہوں کہ پوچھوں، تو اسی لیے ذہن نشیں کریں۔ پہلے بسم اللہ ہے، ایک دعا کافی، پھر بسم اللہ کے بعد ایک جوڑ دینا ہے اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، 2 دعا ہو گیا۔ تیسرا ہے کہ بسم اللہ اللہم، اے اللہ تیرے نام سے شروع کرتا ہوں، تقبل تو قبول کر لے، من، اے اللہ فلاں کی جانب سے، من انور، اللہ انور کی جانب سے میں قربانی تیرے نام سے ذبح کر رہا ہوں، یا اللہ تو قبول کر لی۔ یہ دعا کا مطلب یعنی ترجمہ نکلتا ہے۔ یہ 3 دعا بالکل صحیح مسلم اور صحیح بخاری سے ثابت ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان تمام باتوں کو اور ان باتوں کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔